ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے نعت خواں محمد ابراہیم اتاری موجود ہیں۔ بہت خوبصورت انہوں نے نعت سنائی ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس نئے وقفے کے آغاز پر ہم آپ سے ایک اور نعت سنیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا انہی کو دیکھا، پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا انہی کو دیکھا۔ حسین دیکھے جمیل دیکھے، حسین دیکھے جمیل دیکھے، حسین دیکھے جمیل دیکھے، پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دھولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا میں جو ہے وہ آپ نعت خوانی کریں۔ حضرت مولانا اللہ صاحب، آج آپ نے اتنا اچھا جو وہ بیان کیا ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ یہ سورہ لقمان کی جو نصیحتیں ہیں حضرت لقمان کے حوالے سے، اس میں اہم ترین باتیں نیکی، ہم جو ہے وہ نماز قائم کرو کو تو خوب سمجھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، نیکی کا حکم دینا۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی تو آپ جو بھی چیز اچھی لگے آپ کو، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا نیک کام ہے، لیکن خدا کی نظر میں نیکی کیا ہے؟ دیکھیں جی، لقمان علیہ السلام نے جو بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، ان میں آگے چل کر ذرا تھوڑا سا میں وضاحت کے ساتھ جی اس میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین پہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اس کی اطاعت اور فرمان برداری اختیار کرنی ہے، اکڑ کے نہیں چلنا۔ جی بالکل۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، نوجوان جو ہوتے ہیں خصوصاً معاشرے کے اندر سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، ہمارے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری مرضی ہے۔ پھر وہ اپنی انداز میں گفتگو کرتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، اور ان کا چال چلن ایسا ہوتا ہے، چلت فرت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو سب کچھ ہم ہی ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، گھر بنگلے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں۔ صحیح۔ آپ کو دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ اکڑ کے جو ہے وہ زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ نوڑت کر کے، بلکہ اللہ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی آپ کو گزارنی ہے۔ صحیح۔ بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ صحیح۔ انسان ہے بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، خادم سمجھنا ہے کہ مجھے تو خدمت کرنی ہے لوگوں کی،
यहाँ सारे मखदूम नज़र आते हैं। जी हाँ। तो खादिम बन के इंसान को दुनिया के अंदर रहना और चाहिए। रश्क भी करते हैं कि हम मखदूम हैं। जी। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी जिक्र फरमाया कि वअक़िमिस सलात, नमाज को कायम करो। नमाज एक इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है। जी जी। और नमाज के ज़रिए इंसान का ताल्लुक़ रब से जुड़ता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नमाज इंसान को जो है वो फ़र्श से लेकर अर्श तक पहुंचाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज नसीब किया था, वो 7वें आसमान के ऊपर चले गए, सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैंने आपकी उम्मत को मेराज दुनिया के अंदर नसीब किया है। मेराज क्या है? जो दिन के अंदर ये 5 नमाज़ें पढ़ेगा वो गोया कि उनको मेराज नसीब होता है, मुझसे मुलाकात करता है। सिजदा रेज़ होना ही जो है वो हमारा जो नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ती है, सही मिलाती है। जो सही। दरमियान में गैप आ जाता है, जब इंसान खुदा से थोड़ा सा दूर चला जाता है इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में, तो फिर उसको चाहिए कि वो अल्लाह के दरवाज़े पे आ जाए, मस्जिद में आ जाए, खुदा के घर पे लौट के आ जाए, अपनी पेशानी को ज़मीन पे गाड़ दे, रब से मांगे। हम तो दूसरे ये जो नमाज है ना, ये मस्जिद और ये जो नमाज है, ये रमज़ान का महीना ख़ुद इस बात का गवाह है कि इस महीने के अंदर हम तरावीह पढ़ते हैं, कुरान को सुनते हैं। जी जी। इस महीने के अंदर हम 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करते हैं। इस महीने के अंदर हम नवाफिल को अदा करते हैं। इस महीने के अंदर हम अल्लाह की इताअत और इबादत को जो है वो मुकद्दम रखते हैं। रात को कुरान की तिलावत तरावीह के अंदर आकर सुनते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? हम नमाज को छोड़ देते हैं। लेकिन ये रमज़ान का महीना, जिस तरह मैं आपको पहले बता के आया, ये तरबियत का महीना है। ये नमाज जिस तरह रमज़ान में पढ़ते हैं, ये कुरान अक़िमिस सलात का ज़िक्र जो आता है कुरान मजीद के अंदर, ये हमें बताता है कि रमज़ान के अलावा भी गोया कि आपके 12 महीने रमज़ान की तरह होने चाहिए। तो नमाज जो हम जी जी अदा करते हैं, जी जी, जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र आया है, ये नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम नमाज हमारी इस्लाह करती है। ये नमाज हमारे अंदर नेकियों के अमल को जो है वो उभारने का ज़रिया है। नेकी का हुक्म जो है ना, ये बड़ी इसके अंदर पुरस्कारियत पैदा कर दी है लोगों ने कि नेकी तो जो है वो किसी भी भलाई को कोई भी भलाई कर लें वो नेकी है। लेकिन हमारे वो नेकी क्या है, हमारे दीन में क्या हुक्म है, नेकी किसे कहते हैं, और जो है वो मुख्तलिफ अच्छे काम कर लें वो नेकी का दर्जा पाते हैं, या फिर वही काम करना चाहिए जिसका अल्लाह का हुक्म है, और नेकी की अगर कोई तारीफ़ की जाए तो वो क्या होती है? वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। इंसान की ज़िंदगी का जो बड़ा मकसद है ना, उसमें ये है कि इंसान दुनिया के अंदर मारूफ का हुक्म करे, अच्छाई का हुक्म करे दुनिया के अंदर, बिल मारूफ जिसका। जी हाँ, इंसान दुनिया के अंदर नेक कामों का हुक्म करे और उसके साथ साथ इंसान बुराइयों से भी रोके। ये दोनों जो हैं ये ज़रूरी हैं, एक काम ज़रूरी नहीं है, बुराइयों से ज़रूरी है। इसमें हदीस में ये जो ना, ये हज़रत लुक़मान की जो कि वसीयत है, नसीहत है, उसमें ये दोनों बातें साथ साथ ही है। क्योंकि दुनिया के अंदर इंसान जब तक इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर नहीं चलेगा, तब तक वो दीन का तसव्वुर ही नहीं समझता है। दीन का जो तसव्वुर है इकामत दीन का, कि ये अपनी 60, 70, 80 साल जो ज़िंदगी हमारी है वो हमें किस तरह गुजारनी चाहिए, जो दीन का तसव्वुर है ना, उसमें यह है कि हम नेकी का भी हुक्म करें और बुराइयों से भी रोकें। हम इसका आगाज़ अपने घर से करें, अच्छाइयों का आगाज़ करें। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम लोगों से ये तो कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको ये नहीं कहते कि माँ बाप की नाफरमानी न करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करें, ठीक है ना, सूद उसको न खाएं, सूद के करीब मत जाएं, माशरे के अंदर गिला गीबत इसको जो है वो छोड़ दे। ये काम हम लोगों को जो है वो नहीं बताते। हम सिर्फ ये कहते हैं जी कि बस हम तो जो है ना नेकी इसी को समझते हैं कि बस ज़बान से ज़िक्रुल्लाह अल्लाह अल्लाह भी करें और उसके साथ साथ बस अपने को नेक बनाते। नहीं, इस मुआशरे के अंदर नेकी नाम ही इसी का है जी जी, कि जिसको आप पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद करें। आप अगर समझते हैं कि नमाज़ पढ़ना अच्छा काम है, नेकी का काम है, तो बाकी घर के तमाम अफराद के लिए, मुआशरे के तमाम लोगों के लिए
پوری دنیا کے لیے آپ اسی کو بھی جو ہے وہ جو پسند کریں اہم کہ یہ بات بھی اسی یہ طرح ہے، چلے. میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام لیا. ایتھیسٹ بھی جو ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری خدمات کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی نہیں کیے. لیکن ہمارے فریم فارمیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نیکی کا کیا معیار ہونا چاہیے، اور اللہ کا حکم اس میں شامل کر کے کہ یہ بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے، اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں. جی بالکل، آپ کی بات بہت ضروری ہے، بہت اچھی ہے. آپ نے جو بات کہی ہے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہم نے عربستان کا ماحول، اس کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سمجھتے تھے کہ نیکی کا تصور ہے. مثال کے طور پہ وہ حج جب کرنے جاتے تھے جی جی تو احرام باندھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دروازے سے باہر نہیں جانا ہے، دروازے کے باہر سے جو ہے نا پیچھے سے دروازہ بنا لیتے تھے، وہاں سے جانا ہے. جب واپس آتے تھے تو وہ وہاں سے ہی آتے تھے. تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے. ان کا جو تصور تھا نیکی کا، اچھا، وہ انہوں نے اپنا ایک ذاتی نیکی کا تصور مقرر کر دیا تھا. صحیح. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی کا انسان کو تصور دیا ہے کہ بھائی نیکی یہ ہے کہ ہر اچھے کام کو پکڑ لو، ہر برے کام سے منہ پھیر دو، اس کو چھوڑ دو. اس کا ایک ہی معیار ہے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند وہ دھیان میں رہے کہ خدا کو کیا پسند ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا ہے. جو اچھے، بہت ہی اچھی چیزیں، کچھ ایسے جانور ہیں وہ اس کو کھانے کو منع کر دیا ہے، دنیا کھا رہی ہے، اس کو بہت اچھا سمجھ رہی ہے. ایسا بھی ہے کہ جو ڈوز ڈونٹس ہے نا، جو ہاں کر دیے کہ یہ خدا کی ہاں ہے اور یہ خدا کی نہ ہے، اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر لن تنالوا البر. جی جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر چوتھے پارے کے اندر یہ بات فرمائی کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے واہ واہ. جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے. قربانی چاہیے، اس کا ایثار چاہیے، اس میں ایثار بھی ہونا چاہیے، قربانی بھی ہونی چاہیے. اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام نیکی. اپنی اللہ کی راہ میں اللہ کا بنیادی مرکزی جو ہے نقطہ وہ قائم رہنا چاہیے، تب تو نیکی ہے. جی ہاں، بھائی یہاں بھی تو عشق ہو جاتے ہیں نا. اب وہ کسی بت سے عشق ہو جائے یا کسی انسان سے عشق ہو جائیں، اس میں جو ہے اللہ کی ذات، اس کے احکامات شامل نہیں ہیں، آخر میں بربادی نکلے اور وہ کہیں کہ ہم تو عاشق ہیں، ہم لوگ تو اتنے عاشق مزاج ہیں، عشق کو تو یہ سمجھے ہی نہیں، عشق کو تو ہم سمجھیں. تو کہیں نہ کہیں تو حکم ہے نا کہ جڑا ہماری نیکی عام نیکی نہیں ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ کو مال پسند ہے، ٹھیک ہے، بنگلہ پسند ہے، کار پسند ہے، گھر پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اس جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جب تک تم اس کو اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تو نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے. تو گویا کہ نیکی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو اور دے دو. ہم تو جو ہے وہ اس کو اپنے لیے رکھ دیتے ہیں، نہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں، نہ گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو نیکی کا تصور سمجھا ہوں، میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر مجھ سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو جائے. صحیح. اصل لب و لباب یہ ہے کہ وہ کام تو مجھے وہ اپنی رضا نصیب فرما دے، تو میں ساری چیزیں اس خدا کے حوالے کر دوں گا، اس کی راہ میں چھوڑ دوں گا. حضرت مولانا، آپ نے جو تفہیم القرآن کے لحاظ سے ہی بات کی ہے کہ فہم قرآن دیا ہے کہ حضرت لقمان کی سورہ لقمان کی بات ہوئی کہ وہ ہم نے وہ بھی تفہیم قرآن ہے. آپ ایک پورا مدرسہ چلا رہے ہیں سکھر میں، اور معلم ہیں، مدرس ہیں، اور آپ نے 33 برس ہی یہ لگا دی. 33 برس تو بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، اور آپ نے تو مطلب 3 دہائیاں سے بھی زیادہ لگا دی آپ نے. یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے ہم دوبارہ بھی فیض اٹھائیں. آخر میں ہم اس بچے سے خوبصورت نعت سنتے ہیں. بیٹا محمد ابراہیم اتاری، تو میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے،
فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منصوب غجی سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منصوب غجی سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست، آپ جذبات سے آپ نے بھرپور، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آمین سے آمین، اللہ قبول فرمائے۔ اچھی بڑی خوبصورت، ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی اچھی خوبصورت محفل سجائی۔ حضرت آپ کی برکتوں کا نتیجہ ہے یہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جی ہم سب کے لیے تو شے آخرت بنا دے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا۔ اب ہمارے حزب اللہ صاحب جاکھرو صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، ہم نے فیض اٹھایا، اور یہ پیارا بچہ محمد ابراہیم اتاری جس نے اتنی اچھی نعتیں اور اتنے جذبے سے اور دل سے نعتیں سنائی، اللہ قبول کرے آپ دونوں کی کاوشوں اور کوششوں کو۔ ناظرین، پھر کبھی ملاقات ہوگی اور پھر کبھی بات ہوگی، یہی ایسی طرح کی محفل ہوگی، اسی طرح کے مہمان ہوں گے، ممکن ہے کہ یہی مہمان ہم دوبارہ بلائیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔